حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا، میرے کانوں میں آج بھی ان کا جملہ گونج رہا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مان لیتے، بیعت کر لیتے، تو یعنی اس میں کیا مذائقہ تھا؟ کیونکہ اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے، یہ ان کا موقف نہیں ہے۔ اہل حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے کیسے دشمنی کر سکتا ہے اور آپ کے خون کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی ہر وقت یہ تگ و دو ہے کہ جو اہل بیت سے جڑ جائے اس کے اوپر فتویٰ لگا دو، جو اہل بیت کی بات کرے اس کے اوپر فتویٰ لگا دو اور اس کو اوروں کے کھاتے میں ڈال دو، خدا کی قسم یہ کبھی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یہ ناصبین ہیں، ان کو پہچانو اور ان کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے۔ 2015 یا 2014 کی غالباً بات ہے، اس وقت میں حفظ کی کلاس میں پڑھتا تھا مرکز البدر بہاولپور کے اندر، تو ہمارے ششمائی امتحان تھے، تو ہمیں ایک ہفتے کے لیے روکا گیا۔ ہمارے ششمائی امتحان تھے اور ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا کہ آپ کے امتحان لینے کے لیے بھٹوی صاحب آ رہے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، وہ آپ کا امتحان لینے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً ایک ہفتہ تک ہماری چھٹی بھی بند ہو گئی۔ جب سالانہ امتحان ہوتا ہے یا ششمائی امتحان ہوتا ہے تو اس وقت بچوں کو پھر چھٹیاں کر دی جاتی ہیں امتحان ہونے کے بعد۔ ایک ہفتہ تک ہمیں روکے رکھا کہ بھٹوی صاحب آپ کا امتحان لینے آ رہے ہیں، بھٹوی صاحب۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد کوئی اور ممتحن بھٹوی صاحب کی جگہ پر آیا اور ہمارا امتحان ہوا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے بھٹوی صاحب نہیں آ سکے۔ بھٹوی صاحب کا ہی ایک جملہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کی زبانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اب بھٹوی صاحب کی جو شخصیت ہے، اہل حدیث کے بڑے ہی بہترین عالم دین اور بہت بڑے مفسر اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ماضی قریب کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب بھٹوی صاحب کا یہ جملہ اور آج کے جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے ناصبین ہیں، اہل حدیثوں کی میں بات نہیں کر رہا، تو اب فرق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل حدیث اور ناصبین اب جو دور شروع ہوا ہے، اب اہل حدیثوں میں ہی ناصبین اٹھ چکے ہیں، جن کی پہچان ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں، اسلاف ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے جملے اور ان کی جو تگ و دو اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ بھٹوی صاحب نے یہ جو جملہ کہا کہ امیر شام حضرت معاویہ کو حضرت مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے، میں کہوں یا کوئی بھی اہل حدیث جماعت میں سے کوئی بھی بندہ یہ جملہ کہے تو فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا اور اسے جماعت سے نکال دیا جائے گا اور اوروں کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرنے والا بندہ پھر اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا۔ اب میں یہاں پر ان لوگوں سے جو ہر وقت فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹوی صاحب جو کہ بزرگ عالم دین ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کتنی خدمات ہیں، اب ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ اور انہی کے طرز عمل پر جو چلنے والے آج لوگ ہیں اہل حدیث میں سے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم، یہ جو لوگ ہیں، یہ تحقیق کرنے والے محقق عالم دین ہیں، ان کا علم اور ان کی بصیرت یہ کہتی ہے جو آپ نے سن لیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی ہر وقت یہ تگ و دو ہے کہ جو اہل بیت سے جڑ جائے اس کے اوپر فتویٰ لگا دو، جو اہل بیت کی بات کرے اس کے اوپر فتویٰ لگا دو اور اس کو اوروں کے خاتے میں ڈال دو، خدا کی قسم یہ کبھی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یہ ناصبین ہیں، ان کو پہچانو اور ان کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے، یہ ان کا موقف نہیں ہے۔ اہل حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے کیسے دشمنی کر سکتا ہے اور آپ کے خون کو کیسے نہیں پہچان سکتا۔ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، وہ کیا ہمیں بتلا کے گئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسی ایک جملے کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے جملے آج کے دور میں کہنا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہمارے بزرگ کہہ گئے، بتلا گئے، تو اگر وہ کہہ گئے ہیں تو پھر تو جرم تو نہیں ہے۔ اگر جرم ہوتا تو پھر انہوں نے کیوں کہا؟ کہنا تو اس طرح چاہیے تھا۔ اگر آج کے دور کے لحاظ سے اور ناصبین کا جو پروپوگنڈا ہے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو اس طرح جملہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو امیر شام کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ آج کے ناصبین سے پوچھیں گے تو اس طرح بنتا ہے جملہ،
لیکن انہوں نے کیا کہا کہ امیر شام کو چاہیے تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کر لے۔ ہمارے اسلاف کے یہ جو جملے ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرواتے ہیں کہ اس وقت کی جو ناسبین ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور ان کا جو مشن ہے، ان کی جو تگ و دو ہے دن رات کی، وہ ہمیں پتہ چل گئی ہے، ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مشن کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے پیٹوں کے لیے ان کی کوششیں ہیں۔ اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس ہوتا تو پھر آپ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیغامات جو آپ نے فرمایا کہ میرے اجر رسالت کو اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے جڑ جاؤ، ان سے محبت کرو، میرے بعد ان کا خیال کرنا۔ اور اپنے آخری وقت میں پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے کہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو بتلا کے گئے ہیں۔